خداوند میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آج اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، سانسیں بخشی ہیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو ایک بار پھر سیکھیں اور بیزلیل اور زیبڈیل کے ساتھ پرستش کریں، روح کی تازگی لیں۔ آئیں ہم پہلے پرستش کریں گے اور اس کے بعد پاسٹر کرسٹوفر کے ذریعے سے کہ خدا کون ہے آج سنیں گے۔ مارننگ، خوشی کی خبر کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم ایک بار پھر اس زندہ خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، جو کہ میرا ایمان ہے کہ جب جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تب تب وہ اپنے لوگوں کو چھوتا ہے، تب تب وہ ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے، تب تب اس کی حضوری ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بہت بار اپنی زندگی میں محسوس کیا، بہت بار مجھے یہ پریولیج ملی کہ میں اس کی حضوری کو محسوس کر سکوں۔ آئیے آج ہم ساتھ میں اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ کلوری سے بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے، کلوری سے بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے، روح دار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے۔ ماتھے سے ٹپکا ذہن آزاد ہو، چہرے سے ٹپکا روپ آباد ہو، ماتھے سے ٹپکا ذہن آزاد ہو، چہرے سے ٹپکا روپ آباد ہو، روپ آباد ہو، آر پار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے، آر پار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے۔ ہاتھوں سے نکلا باہوں میں لے لے، پیروں سے نکلا رستہ بنانے، ہاتھوں سے نکلا باہوں میں لے لے، پیروں سے نکلا رستہ بنانے، رستہ بنانے، روح دار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے، بار 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 بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے، تیری شفا کے لیے۔ خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے نہایت شکر گزار ہیں فار یور فون کالز اینڈ ای میلز اینڈ فیڈ بیکس ٹو دس چینل۔ جی ٹی وی کو ضرور دیکھیے گا، اینڈ پلیز فالو اس ایز وی آر اسٹڈنگ ہو از گاڈ۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ویڈنسڈیز کو بدھ کے دن شام کو 8 بجے ایشبرن ورجینیا میں میں بائبل اسٹڈی لیتا ہوں۔ وی آر گوئنگ ٹو دس سبجیکٹ ہو از گاڈ اینڈ وی آر اینالائزنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سو آئیے دعا کرتے ہیں۔ پرمیشور پتا، ہم آپ کے نہایت دھنیہ کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو آپ نے آج صبح ہمیں دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، صبح اٹھایا ہے اور ہمیں تسلی بخشی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت ان دیکھنے والوں پر، تیرا پوتر آتما آ جائے، جنبش کرے اور ان کو ٹچ کرے، یسوع کے نام میں، آمین۔ سو ہم کنٹینیو کریں گے آج کہ خدا کون ہے، ہو از گاڈ۔ دیٹس آور سیریز لاسٹ منتھ تھی، اس منتھ میں بھی ہے،
اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ there is someone جس نے یہ کلیم کرتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں نے بنایا, میں نے لائٹ کو بنایا, میں نے اندھیرے کو بنایا, میں نے انسان کو بنایا. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ خدا ہے کہ نہیں, اس کو کون ہے وہ, بٹ ہی کلیمز. ہم اس کتاب کو اس لیے دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا تھا, یہ ایک ہسٹوریکل بک ایز اے بائبل, اس وقت اس کا نام بائبل ہے, لیکن میں اس لیے اس کو لے کر آؤں کہ یہ سب سے پرانی لکھی ہوئی کتاب ہے جو بتا رہی ہے خدا کے بارے میں. اگر کوئی اور کتاب ہے جو اس سے پرانی ہے آپ لا سکتے ہیں, ہم اسے دیکھ سکتے ہیں, جس میں آگ نے لکھا ہو کہ آئی ایم گاڈ, جس میں پانی نے لکھا ہو آئی ایم گاڈ, جس میں میٹل نے لکھا ہو کہ I am God. I will analyze that also, and if that is true, I will believe that fire is God or water is God, but there is none. If you have it, you bring it. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم ایک کنکلوژن آ گیا تھا کہ یہ خدا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا, میں نے آسمان کو بنایا, میں نے زمین کو بنایا, یہ جو اگر خدا ہے وہ, up to now there is no conclusion, decide آپ نے کرنا ہے کہ یہ خدا ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دل کے ارادوں کو اور خیالوں کو بھی جانتا ہوں. سو لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ چیلنج کیا تھا آپ کو کہ اگر کوئی ایسا دنیا میں ہے بندہ جس کو آپ جانتے ہو, جو یہ ڈکلیئر کرے, جو کلیم کرے کہ میں دل کے خیالوں کو جانتا ہوں, I'll give 5 minutes on this channel, اس ٹی وی پر 5 منٹ دوں گا فری آف چارج. آپ آئیں اور بتائیں کہ جی آپ کے دل کا خیال یہ ہے, آپ کے دل کا خیال ہے, میں جانتا ہوں. There's none. سو ایک اور بات جو اس خدا کے بارے میں پتہ چل گئی کہ وہ یہ کہ یہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے, خیالوں کو بھی جانتا ہے, اور یہ نیچر کو چینج کر سکتا ہے, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. سو اب ہم نے دیکھا تھا کہ سولومن, the wisest man on earth, was instructed by his father to know this God, not to know about this God. پھر میں نے سولومن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ he was speaking different languages, اور اس نے he was a scientist, اس نے زولوجی کے بارے میں لکھا, باٹنی کے بارے میں لکھا, برڈز آف دا ایئر کے بارے میں لکھا, فش کے بارے میں لکھا. اینشنٹ اسکرپچر بتاتے ہیں کہ سولومن was speaking in the language of birds. سو اس سولومن کو یہ سارا نالج کہاں سے مل گیا؟ یہ ایک کتاب بتاتی ہے کہ سولومن کو یہ نالج کہاں سے مل گیا. بیکاز ہی نیو گاڈ. اس کو جو انسٹرکشن ملی تھی, او مائی سن سولومن, نو دائی گاڈ. میں نے لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا, شاید آپ اس سے اوفینڈ ہوئے ہوں گے جو کرسچنس ہیں, کہ 90% آف کرسچنس دے نو اباؤٹ گاڈ بٹ دے ڈو ناٹ نو گاڈ. یو نو اباؤٹ می کہ میں ہر اتوار کو آپ کے پاس آتا ہوں ٹی وی پہ اوپر, میرے بچے آتے ہیں, وائف آتی ہے, بیٹی آتی ہے. سو یو نو اباؤٹ اس بٹ یو ڈو ناٹ نو اس. وداؤٹ نوئنگ اس یو کی ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اس. دا سیم وے وداؤٹ نوئنگ گاڈ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. جو ہم نے اتنے سارے تھیوریز دیکھی تھیں, دا پرابلم واز دیٹ بائبل یہ ڈکلیئر کری تھی کہ انہوں نے خدا کو پہچاننے کی کوشش تو کی لیکن خدا کے بغیر. سو اس خدا کو جاننے کے لیے we have to have a relationship with this God. اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر میں بس کہوں کہ میرے پاس $10,000 ہیں اور میرے پاس صرف $10 ہی ہوں بینک میں, کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں, you will believe کہ اس کے پاس $10,000, لیکن that's wrong. آپ کیسے کسی کو خدا مان سکتے ہو without knowing him؟ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کا باپ چرچ آتا تھا, آپ کی ماں چرچ جاتی ہے, آپ کی بہن چرچ جاتی ہے, آپ بھی چرچ جاؤ. That's wrong. You have to know this God. Then you have to go and worship him. How can you worship someone without knowing? So, اس خدا کو جاننے کے لیے, اس کے بارے میں جاننے کے لیے, اس کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن اس کو جاننے کے لیے کیسے ہم جانیں گے؟ آپ کا سوال ہوگا کہ how do we know God? Psalm 91 verse 13, زبور 91 کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے داؤد کے بارے میں, وہ داؤد ڈیوڈ جو اپنے بیٹے سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ نو دائی گاڈ. اس کے بارے میں لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں Psalm 91 verse 14 آپ کے سامنے, کہ how he could write to his son, the wisest man who ever lived on this earth, who has written so many songs, and وہ اس کو کہہ رہا ہے, اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے Psalm 91 کی verse 14 میں. Psalm 91 verse 14 خدا کہہ رہا ہے ڈیوڈ کے بارے میں, داؤد کے بارے میں, کنگ ڈیوڈ کے بارے میں, جو کہ سولومن کا باپ تھا, جس نے سولومن کو کہا کہ تو خدا کو پہچان, کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے, اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے سرفراز کروں گا, کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. خدا کو جاننے کے لیے
ہمیں اس کا نام پہچاننا پڑے گا, اپنا دل اس کے ساتھ لگانا پڑے گا. اگر آگ خدا ہے تو دین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیم آف فائر, اور اپنا دل فائر سے لگانا پڑے گا, جو کہ لیکن فائر از ناٹ اے پرسنالٹی. اگر پانی خدا ہے جیسے ہم نے تھیوریز دیکھی تھی, دین وی ہیو ٹو نو the names of water and then we have to have a relationship with water, but water is not a personality, so we cannot have a relationship. لیکن یہ خدا ڈکلیئر کرتا ہے کہ he is a personality. اس نے کہا کہ let us make man in our own image and likeness. انسان جسم جان اور روح ہے, باڈی سول اینڈ اسپرٹ ہے, پرسنالٹی ہے. سو اس خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے نام جاننے پڑیں گے. ہم اس کا نام, ابھی تک اس کا نام خدا ہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا مجھے نہیں پتا, آپ کی طرح ایٹ دا سیم پوائنٹ, آپ سیم لیول پر ہوں, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن یہ کوئی ہے جو اس پرانی لکھی ہوئی کتاب میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. کون ہے مجھے نہیں پتا, دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر دیکھیں گے. ابھی تک اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے آسمان کو بھی بنایا, میں نے زمین کو بنایا, میں نے انسان کو بنایا ہے, میں دلوں کے خیالوں کو جانتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے خدا جو اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے. وی کین ناٹ جسٹ بلائنڈلی follow the claim. We have to analyze the claim. We have to prove it wrong or right. وہ $10 والی, 10,000 والی مثال, جب آپ مجھے جان لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اس کے پاس تو $10 ہے, یہ کہہ رہا ہے میرے پاس $10,000 ہے. بٹ جسٹ نوئنگ اباؤٹ می آپ کو پتا چلے گا ہاں اس کے پاس $10,000 ہے, بیکاز یو ڈو ناٹ نو می, یو نو اباؤٹ می. The same way. Maybe this supreme being who declares himself, who claims himself that he is God, maybe he is wrong. Maybe he is not God. You cannot just blindly believe that he is God. You have to search yourself. آپ جانیے کہ یہ ہے خدا کہ نہیں ہے, جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو then we do not have to follow this God. لیکن اگر ہے پھر تو بنتا ہے کہ اس کو فالو کریں, اس کی ورشپ کریں. Then he has all the rights. So یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. اب پتا چل گیا کہ اس کا کوئی نام ہے. ابھی تک تو ہمیں یہی پتا تھا کہ he created heaven and earth. انسان کو بھی اس نے بنایا, وہ کہہ رہا تھا. اب یہ پرانی کتاب ہسٹری کی یہ کہہ رہی کہ اس کا کوئی نام بھی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس خدا کا نام اگر ہم جان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہے. نیم ڈسکرائبس دا کریکٹر. اگر فرض کیا مچھلی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ شارک ڈسکرائبس دا کریکٹر آف دیٹ فش. جب آپ کہتے ہیں ویل ڈسکرائبس دا کریکٹر آف دیٹ فش. When you say dolphin describes the character of this fish. سانپ کو لے لیں. Just you say snake, you do not know. But when you say rattlesnake, describes the character. When you say cobra, describes the character. When you say animal, many animals. But when you say lion, immediately know what is lion. So اس خدا کا نام بھی ہے اب کوئی. اب ہم آگے چلتے جا رہے ہیں نا. شروع میں ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. پھر ہمیں پتا چلا ساری جگہ پر کہیں نہیں کوئی, لیکن ایک کتاب پرانی لکھی کسی نے, وہ آتھر کہہ رہا ہے اس کتاب کا کہ بھئی میں خدا ہوں. پھر ہم نے دیکھا اچھا یہ خدا اس نے کیا کیا ہے جو یہ کہتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے آسمان زمین کو بنایا. وہ کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ابھی تک بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس نے بنایا بھی کہ نہیں. میں بھی رانگ. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. پھر وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں دل اور گردوں کو خیالوں کو جانتا ہوں. ہمیں نہیں پتا, جانتا بھی نہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیچر کو چینج کر سکتا ہوں. ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اس نے نیچر کو چینج کر دیا, پانی کے اوپر چل گیا. 5,000 کو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں 25,000 کو کھلا دی. اندھوں کو آنکھیں کھولتا رہا اگینسٹ نیچر. مردوں کو قبر سے باہر بلا لیتا اگینسٹ نیچر. کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا اگینسٹ نیچر. بٹ وی ڈو ناٹ نو ہو از ہی. اب ایک بات ہمیں اور پتہ چلی کہ اس کا کوئی نام بھی ہے. اب دیکھتے ہیں
جانز گاسپل 17:26 میں لکھا ہے جیسس جو تھا یسوع مسیح، یہ خدا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ان نون ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. جیسس جب آیا ہی واز اے پرسن، میری اور آپ کی طرح انسان تھا. اس نے کہا کہ وہ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کر دیا. جانز گاسپل 17:26 یوحنا کی انجیل 17 باب کی 26ویں آیت میں یسوع کہہ رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ خدا ہے. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یسوع کا باپ خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اس خدا کا بیٹا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس خدا کا نام دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا ہے. اب کیا نام ہے جو اس نے ظاہر کیا؟ What are the names؟ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کر دیا. سو یہ خدا جو ہے، کیونکہ یہ اینشنٹ کتاب ہبرو لینگویج میں لکھی گئی، عبرانی زبان میں، سو یہ اس خدا کے نام بیان کر رہی ہے. وہ خدا جو کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ اپنے نام بتا رہا ہے اس کتاب میں، جو اس کے کریکٹر کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے. سو وہ ورس جو میں نے آپ کو دی تھی، پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت، جینیسس چیپٹر 1 ورس 1، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. وہ آیت جو ہے عبرانی زبان میں اس خدا کا نام جو ہے، کیونکہ اینشنٹ یہ اسکرپچر لکھنے والا جو تھا موزس، اس کی لینگویج ہبرو تھی، وہ عبرانی تھا. اس نے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایڈم واز دا اونلی پرسن ہو لیوڈ ود گاڈ. ایڈم اینڈ ایو کتنے سال رہے ہمیں نہیں پتا، بٹ ہی واز نوئنگ گاڈ. وہ خدا کو جانتا تھا، خدا کے ساتھ رہتا تھا، خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ خوشی مناتا تھا، خدا اس کا دوست تھا آدم کا. ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے، خدا اس سے ملنے آتا تھا. اب تو ہم خدا کو ملنے جاتے ہیں، لیکن یہ خدا جو ہے یہ لوگوں کو ملنے آتا ہے. یہ آدم کو ملنے جاتا تھا. اتنا پیار تھا اس کو آدم سے. جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں تو اس کو ملنے جاتے ہیں نا. آدم سے اتنا پیار تھا اس کو کہ وہ آدم کو ملنے جاتا تھا. اور اتنا پیار ہے اس کو مجھے اور آپ سے کہ مجھے اور آپ کو ملنے کے لیے اس نے اپنے کلمے کو، اپنے ورڈ کو، اپنے وچن کو بھیج دیا کہ اس کا وچن انسان بن جائے، مریم کے پیٹ میں آ جائے، اور وہ ہمارا پتہ کرے کہ ہم کیسے ہیں. پیار یہ ہے، پیار. وہ یہ خدا اتنا پیار کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ انسان تو مجھے پیار نہیں کرتا، لیکن میں انسان کو پیار کرتا ہوں، اس لیے اس کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے، انسان کو ملنے کے لیے. اور اس نے نیچر کے خلاف، اپنے بنائے قوانین کے خلاف، محبت میں اس نے اس قانون کو توڑ دیا اور ہمیں ملنے آ گیا چرنی میں. سو یہ خدا، اس کے نام ہے. ہمیں اس کے ناموں کو دیکھیں گے، اس خدا کے ناموں کو. سب سے پہلا نام جو اس خدا کا اس پرانی لکھی ہوئی کتاب میں، جو کہ ریلیجس کتاب نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہسٹوریکل بک دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ریلیجن کی کتاب نہیں دیکھ رہے ہم اس کو، کیونکہ یہ خدا پہلی بات ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. اس خدا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے کسی کرسچن بیس پہ نہیں اس وقت کیا جا رہا، یہ صرف خدا کے نام پر کیا جا رہا ہے کہ خدا کون ہے. یہ کتاب کرسچنوں کی اس وقت نہیں ہے، یہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ سب سے پرانی لکھی ہوئی اینشنٹ ریٹن بک ہے جو بتا رہی کسی کے بارے میں، جو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی اور بک آپ کے پاس آپ لے آئیں، ہم اسے بھی دیکھیں گے. سو پہلا نام جو اس خدا کا جو یہ ہے، وہ ہے اس کتاب میں جو اس نے لکھی ہے، اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اس کتاب کا رائٹر ہوں. پہلا نام اس کا جو ہے الوہیم ہے. ELOHIM، الوہم. الوہم
یہ اس کا نام ہے اس خدا کا. اب ہم الوہیم کو دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ الوہیم کیا ہے. یہ خدا اپنا نام بتا رہا ہے. پہلے تو وہ کہتا رہا میں خدا ہوں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام ہے, میرا نام الوہیم ہے. کیوں ہے اس کا نام الوہیم؟ یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. یہاں پر جو پہلی ورس ہم نے پڑھی تھی وہ اس طرح سے, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. In the beginning God created heavens and earth. اب اس خدا کا ہمیں نام پتہ چل گیا کہ He is God of creation. اس کا نام ہے الوہیم. سو اب ہم اس آیت کو اس طرح پڑھیں گے, In the beginning Elohim created the heavens and earth. الوہیم نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. الوہیم کون ہے؟ وہ خدا جو پیدا کرتا ہے. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے الوہیم کے بارے میں کہ الوہیم ورڈ کو ہم مائکروسکوپ کے نیچے لے کر آئیں گے. ویل اینالائز الوہیم کہ کیا ہے وہ. یہ خدا جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, اگر اس نے کریٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ الوہیم, بائبل کہہ رہی ہے, یہ کتاب لکھنے والا کہہ رہا ہے, وہ اپنا نام اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے الوہیم. عبرانی زبان کا لفظ ہے. اگلے ایپیسوڈ تک آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں الوہیم کے معنی. واٹ ڈز الوہیم مینس. آئیے دعا کریں. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے. دیکھنے والوں کو تیرے نام کے بارے میں ہم نے بتایا ہے. صرف تو ہی اپنے نام کو ان پر ظاہر کر سکتا ہے. تیرے بیٹے یسوع نے کہا کہ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کر دیا ہے. تو نے داؤد کے بارے میں کہا کہ کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے میں اسے چھڑاؤں گا, سرفراز کروں گا. سلیمان کو انسٹرکشن دی گئی, ہائے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. یہ لوگ تجھے پہچانے, تیرے بارے میں نہیں بلکہ تجھے جانے, تاکہ ان کی زندگیوں میں میریکلز ہوں, سائنس ہوں, ونڈرز ہوں, ان کی زندگیوں کو آشیش ملے, ان کے گھرانوں کو برکت دے, یسوع کے نام میں آمین. شکریہ, آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے اور آپ نے یہ بھی جانا ہے کہ خدا کون ہے. آئندہ بھی اس پروگرام کو دیکھتے رہیے تاکہ ہم اور مزید اس خدا کے بارے میں سیکھیں کہ خدا کون ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. او ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ویکھو وجدی پئیے شہنائی. او ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ہاں ویکھو وجدی پئیے. او ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ہاں ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ویکھو وجدی پئیے شہنائی. اور اس شہنائی میں سے آواز آ رہی ہے, یسوع آ رہا ہے. او ویکھو وجدی پئیے, ہاں ویکھو وجدی پئیے شہنائی, او ویکھو وجدی پئیے شہنائی. او ویکھو وجدی پئیے, ہاں ویکھو وجدی پئیے, او ویکھو وجدی پئیے, ویکھو وجدی پئیے شہنائی, ویکھو وجدی پئیے شہنائی. او ویکھو وجدی پئیے, ویکھو وجدی پئیے, ویکھو وجدی پئیے شہنائی. تینوں ستیاں جاگ نہ آئی, پیرشاں تو آن والا اے, تے سانوں بھی لجان والا اے. پیرشاں تو آن والا اے, تے سانوں بھی لجان والا اے. آن والا اے, آن والا اے, آن والا
ਯਸੂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਯਸੂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਨੀਂਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨੀਂਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਬਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਬਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, 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 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा।